بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان مکرم ہیں اردو، پنجابی اور فارسی کے سخنور، محقق، مترجم، مرتب، تدوین کار، کالم نگار، ایڈیٹر، مقالہ نویس، مثنوی نویس، سحر طراز مقرر اور ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ اردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد۔ ناظرین، ہمارے ممدوح کی منظر عام پر موجود تصانیف و تالیفات کی فہرست کچھ یوں ہے: آغوش گل مجموعہ شعر 1990، مقالات برق 1991، ابھی تک تم نہیں سمجھے مجموعہ غزل 1992، ضلع اٹک دے پنجابی شاعر 1995، اشلوک ترجمہ و تہذیب کلام بابا فرید 1999، اٹک کے اہل قلم سن 2000، یادگار احمد بخش برننگ 2004، چھاچھی بولی لسانی و ادبی جائزہ 2004، اردو غزل کا تکنیکی، حیاتی اور عروضی سفر 2008، مکاتب رشید حسن خان بنام ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی 2008، رنگ مجموعہ غزل 2009، آپنا گراں ہووے لوک ادب 2009، تذکرہ علماء 2011، اطراف تحقیق 2012، گیان نامے 2013، انتخاب کلام میر میں مقدمہ 2015، اصناف ادب تفہیم و تعبیر 2015، بادۂ ناخردہ 2015، جادۂ تحقیق 2016، انتخاب کلام حالی میں مقدمہ 2016، کتاب نامہ مثنوی 2016۔ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد کی مختلف علمی و ادبی اداروں سے وابستگی کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے ناظرین۔ بانی پنجابی ادبی سنگت اٹک،
تاحیات رکن اقبال اکیڈمی پاکستان، ممبر پاکستان پنجابی ادبی بورڈ لاہور، ممبر جائزہ کمیٹی شعبہ اردو شعبہ پاکستانی زبانیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، ممبر نیشنل ریویو کمیٹی شعبہ نصاب وزارت تعلیم اسلام آباد، ممبر بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی لاہور، ممبر ایپیکس کمیٹی وزارت مذہبی امور۔ ناظرین، ہمارے مہمان گرامی ممبر پاکستان رائٹرز گلڈ، ممبر رائٹرز ویلفیئر کمیٹی ضلع اٹک حکومت پنجاب اور ممبر بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز مانسہرہ اور بھمبر آزاد کشمیر بھی رہ چکے ہیں۔ ہمارے مہمان مکرم کی شخصیت اور فن پر 2 ایم فل اور 2 ایم اے کی سطح کے تھیسس لکھے جا چکے ہیں، جبکہ ان کی زیر نگرانی پی ایچ ڈی کے 10 اور ایم فل کے 30 مقالات نے تکمیل کے مراحل طے کیے۔ جناب ارشد محمود ناشاد ناظرین عمر کے اعتبار سے ابھی لیٹ 40s میں ہیں۔ اللہ انہیں عمر دراز سے نوازے، 50 برس کے بھی نہیں ہوئے اور ان کے کام کی مقدار، تنوع اور معیار ابھی سے ششدر کر دینے والا ہے۔ بقول غالب خامہ انگشت بدنداں ہے، اسے کیا لکھیے، ناطقہ سر بگریباں ہے، اسے کیا کہیے۔ پھر ایک بات اور ہے ناظرین، جو ہمارے مہمان گرامی کو مقدار کے لحاظ سے زیادہ کام کرنے والوں میں ممتاز کرتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یبوست اور خود پسندی ہمارے ممدوح کے مزاج کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے میں جس قدر ہمارے مہمان مکرم پیش رہتے ہیں، کم، بہت ہی کم لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے۔ تو آئیے ناظرین اس مرد خلیق و خوش اتوار سے گفتگو کا آغاز کریں، تاکہ یہ پوچھنے کی راہ بھی کھلے کہ منزل ہے کہاں تیری اے لالے صحرائی، اور یہ بھی دریافت کیا جا سکے کہ تم کام کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ السلام علیکم ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، آپ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ کافی نیٹ ورک پر تشریف لائے، ہمیں اپنے ساتھ گفتگو کا موقع عطا کر رہے ہیں۔ آپ بہت نوازش آپ کی۔ آپ کا بھی بےحد شکریہ شاہ صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں گفتگو کے لیے بلایا، عزت دی۔ ہمارے لیے بلا شبہ بڑے انبساط کی بات ہے کہ آپ جیسا اچھا انسان آج ہمارے ساتھ ہے۔ تو گفتگو کا آغاز میں ڈاکٹر صاحب کرنا چاہ رہا ہوں غلام جیلانی برق صاحب کے نام سے۔ بڑی فگر، بڑا علمی نام ہے یہ، 2 قرآن اور 2 اسلام اور من کی دنیا اور کئی کتابیں ان کی۔ تو وہ چونکہ میں نے وہ کتابیں پڑھی تھی تو میں ان سے ملنے کے لیے آیا تھا کیمل پور۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ اس کے 15 دن کے بعد پھر وہ ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی۔ تو ایک بڑی وہ خوشگوار یاد ہے، ان سے ملنا ایک بڑی خوشی کی بات تھی میرے لیے۔ تو آپ غلام جیلانی برق صاحب کے شہر کیمل پور سے آپ متعلق ہیں، وہیں آپ کی پرورش ہوئی اور تعلیم بھی آپ نے غالباً وہیں سے حاصل کی ہے۔ تو ہمیں ذرا بتائیے کیمل پور کے بارے میں اور اس زمانے کے بارے میں جو آپ نے وہاں گزارا۔ دیکھیں، آپ نے کیمل پور کا ذکر کیا تو ایک شعر ماجد صدیقی کا میرے جی حافظے میں گزرنے لگا جی کہ ان دنوں اس خاک پر بارش تھی جیسے نور کی،
ان دنوں اس خاک پر بارش تھی جیسے نور کی، آنکھ کا سرما بنی تھی ریت کیمبل پور کی. واہ واہ، آنکھ کا سرما بنی تھی ریت کیمبل پور کی. کیا بات. کیمبل پور بہت شاندار خطہ ہے سر، چونکہ میرا وہ جنم بھومی بھی ہے اور میری اس کے ساتھ نسبت بھی ہے، لیکن اس کے یعنی علاوہ بھی میں جب اس کو دیکھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے معروضی تناظر میں جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ ایک اتنا شاندار خطہ ہے کہ جس کی صدیوں تک پھیلتی ہوئی علمی روایت ہے، ایک تسلسل ہے جو اب تک جاری ہے. اور بہت بڑے، جیسے ابھی آپ نے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کا ذکر فرمایا، وہ ہندوستان گیر شہرت کے حامل بزرگ ادیب تھے، اور ان کے ایک بڑے بھائی تھے پروفیسر غلام ربانی عزیز، اور ان سے بھی بڑے ایک بھائی تھے پروفیسر نور اللہ کلوی، جنہیں اقبال کا استاد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال نے بو علی سینا کی جو اشارات ہے وہ سبکن ان سے پڑھی تھی، اور اس کا ذکر اقبال نے اپنے خطوں میں کیا. تو یعنی یہ مثلث جو ہے علمی، یہ ایک دور افتادہ گاؤں سے، یعنی بسال کریے کا نام ہے، وہاں سے یہ اٹھی اور بر صغیر پاک و ہند کے افق پر یہ چھائے رہے. آپ اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ 1930 میں جب یہ دونوں بھائی پروفیسر غلام ربانی عزیز اور ڈاکٹر غلام جیلانی برق یہ جب اسکول میں پڑھاتے تھے، اس دور میں یہ علامہ نیاز فتح پوری کو کیمبل پور کھینچ لائے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. وہ بھوپال سے آئے کیمبل پور آئے 1930 میں، اور ان کا رسالہ تھا جن، اس کے لیے انہوں نے 100 خریدار کیمبل پور سے پیدا کیے. اللہ، 1930 میں. 1930. کیا بات. تو یعنی اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کیمبل پور کی جو کیمبل پور، جی ہاں، کیمبل علمی ادبی فضا. جی سر. کیمبل پور کا جو گورنمنٹ کالج ہے وہ پنجاب کے قدیم کالجوں میں شامل ہے، یعنی گورنمنٹ کالج کے بعد شاید وہ سب سے قدیم کالج ہے. 1924 میں اس کا آغاز. جی سر. اور وہاں ہمیشہ اچھے اساتذہ اور بہت نمائندہ ہمارے جو ادب علم کی شخصیات ہیں، اساکر بہت نمایاں، وہ ہمارے اس کالج سے نکلے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں، یعنی شروع کے زمانے میں سید ضمیر جعفری وہاں طالب علم تھے، اور اسی کالج کے جو جونیئر سیکشن تھا اس میں احمد ندیم قاسمی پڑھتے تھے. تو وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا. دیویندر ایسر ایک نامور کہانی کار اور تنقید نگار، وہ 1946 میں، وہ ان کے والد وکیل تھے، وہ کیمبل پور کے رہنے والے تھے. تو وہاں یعنی 1944 میں جب اس کالج کو 1942 میں جب ڈگری کا درجہ ملا تو اس وقت اس کے پہلے پرنسپل ڈاکٹر جہانگیر خان تھے، یہ نامور کرکٹر جو ہیں جنہوں نے وہ چڑیا گرائی تھی، وہ اس وقت اس کے پرنسپل تھے. اور اس کے بعد بھی اسے بہت نامی گرامی اساتذہ بھی میسر آئے اور پرنسپل بھی، یعنی ان ایک کہکشاں ہے طالب علموں کی بھی، یعنی پروفیسر فتح محمد ملک، ان سے پہلے منو بھائی اور شفقت تنویر مرزا، اور بے شمار یعنی طالب علم وہاں سے نکلے جنہوں نے علم و ادب کے اور صحافت کے میدانوں میں نام کمایا. اساتذہ بھی جیسے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کا ذکر ہوا تو وہاں پروفیسر محمد عثمان نامور اقبالیات کے ماہر، اور اس کے علاوہ شریف کنجائی اور رزمی صدیقی اور وقار بن الہی، اور یہ سارے لوگ، ڈاکٹر سعد اللہ کلیم اور مولانا زاہد الحسینی، یہ سارے لوگ کالج سے وابستہ رہے. کمانڈر ظہور صاحب وہاں پرنسپل رہے، اور ایک کہکشاں. تو انہوں نے علم و ادب کی سرگرمیوں کو صحیح معنوں میں کالج کے اس فضا میں ایک ہلچل پیدا کیے رکھی، اور وہاں سے بہت اچھے طالب علم نکلتے رہے. میری خوش نصیبی ہے کہ میرا وہ ضلع ہے، میں اسی ضلع کی ایک بہت پسماندہ تحصیل ہے پنڈی کھیب، وہاں کے ایک بہت چھوٹے سے گاؤں ڈومیال میں میں پیدا ہوا. میری ابتدائی تعلیم بھی وہیں ہوئی. پھر میں قریب ہی ایک قصبہ تھا جہاں مڈل اسکول تھا،
وہاں سے میں نے کچھ 1-2 سال تعلیم پائی. وہ ہم پیدل جاتے تھے اور وہ زمانہ ایسا تھا, غربت وہاں سایہ فگن تھی, اور ہم خاص طور پر بہت غریب اس سے تعلق رکھتے تھے. میری پرورش جو ہے وہ میرے نانا کے ہاں ہوئی ہے. میرے والد گرامی سے میری والدہ کا سلسلہ جو ہے وہ الگ ہو گیا تھا, تو ہم یعنی میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں, تو ہم نے اپنے نانا کے ہاں وہ پرورش پائی. میں اس بچپن کے زمانے کو جب یاد کرتا ہوں تو اس میں بہت سارے رنگ تھے. غربت تو اگرچہ تھی لیکن اخلاص تھا, اس میں محبت تھی, اس میں رواداری تھی, معاشرے میں ایک سکون تھا, ایک امن و آشتی کی فضا تھی. اور میں وہاں بکریاں چرایا کرتا تھا, ہماری گائیں تھیں, میں بالن اکٹھا کرتا تھا, گھاس کاٹتا تھا. نانا کا دست و بازو میں بن گیا. مجھے تاخیر سے اسکول جانے کا موقع ملا, میں داخلہ میرا ہوا, اور میں نے اس عرصہ میں بہت کچھ حاصل کیا. دیہی زندگی کا میں نے بہت یعنی دقت نظر سے اور قریب سے میں نے اس کا مشاہدہ کیا. پھر یہ چونکہ میرے مزاج میں تھا کہ میں بزرگوں سے خاص طور پر اکتساب فیض کرتا, اور خاص طور پر ایسے بزرگوں سے جن کے پاس کوئی ہنر تھا. مثلا گاؤں کا جو لوہار تھا, اس کی دکان پر میں کئی گھنٹے بیٹھتا, اس کا میں پنکھا چلاتا رہتا, اور وہ درانتی داند رہا ہے یا مختلف طرح کے وہ کام کر رہا ہے, حال ٹھیک کر رہا ہے. تو میرے اندر بھی وہ ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کا اور ٹھیک کرنے کا رجحان پیدا ہوا. پھر کسی موچی کی دکان پر اجتماع ہوتا, وہاں لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے, میں ان باتوں کو سنتا اور اس سے میں حظ بھی اٹھاتا, اور میں اس سے اپنے لیے ایک بصیرت اور روشنائی بھی وہ میں کشید کرتا. اسی طرح جو چوپال میں یا حجروں میں یا ڈیروں پر جو اجتماع ہوتے تھے, ان میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا تھا, اور میں اپنے ہم جولیوں یا اپنے ہم عمروں سے کم یعنی وہ تھا, کھیلتا تھا یقیناً ان کے ساتھ, لیکن جو بھی جب بھی مجھے صحبت ملتی, میسر آتی. میرے نانا بہت فقیر آدمی تھے, اور میں نے ان جیسا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا. یعنی وہ بالکل استقامت کا ایک پہاڑ تھے, صبر کی مثال تھے. سارا دن کھیتوں میں کام کرتے تھے. میں نے کبھی ان کے ماتھے پر شکن نہیں دیکھی, کبھی ان کو کسی سے, کسی دیہاتی سے, کسی گاؤں والوں سے, عزیزوں سے, رشتہ داروں سے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا, گلہ گزاری کرتے نہیں دیکھا. یعنی میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. مجھے جو بھی عرصہ ان کے ساتھ کام کرنے کا یا ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا, میں نے ان سے بہت استفادہ کیا. وہ بہت نرم خو تھے. ہماری شرارتوں کو, ہماری گستاخیوں کو, ہماری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے, اور یقیناً میں نے اپنی زندگی میں ان سے بھی بہت کچھ وہ کسب فیض کیا اور میں نے حاصل کیا. ڈاکٹر صاحب, آپ کو ایک بڑی لگن تھی سیکھنے کی, تو جو ایج آپ کی ہے تو یہ مسئلہ یا یہ شوق سب کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ پھول کھلے ہیں گلشن گلشن, لیکن اپنا اپنا دامن. اب یہ سارے سلسلے جہاں سے آپ کسب دانش کرتے تھے, کسب فیض کرتے تھے, سیکھتے تھے, ایک مختلف نظر سے آپ دیکھتے تھے. ظاہر ہے آپ کی عمر کے بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو ایسا نہیں کرتے ہوں گے. تو گویا یہ آپ کی طبیعت میں یہ بات تھی کہ چیزیں سیکھنی ہیں, اور دانش کی طرف بھی آپ کی رغبت تھی. جی شاہ صاحب, اصل میں یہ ہے کہ یہ اندر ہی کوئی ایسی فضا ہوتی ہے جو اطمینان ہی اس کو تب ملتا ہے جب آپ اس کی طرف سفر شروع کر رہے ہیں. میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں, وہاں ہمارے گاؤں پرائمری اسکول تھا گاؤں میں, وہاں ایک استاد تشریف لاتے تھے دوسرے گاؤں سے. ان کے اسم گرامی ملک محمد خان ہیں, فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یعنی وہ اتنے خوبصورت آدمی تھے کہ میں نے ان کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں استاد بنوں گا. وہ 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ سائیکل پر طے کر آتے, لیکن ان کا لباس اتنا اجلا, اتنا مصفہ اور اتنا پاکیزہ ہوتا تھا, اور پھر خوشبو وہ ایسی استعمال کرتے تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے خوشبو گویا ساتھ ساتھ سفر کرتی. گفتار میں شیرینی تھی, پڑھانے میں بہت شفقت تھی, مارتے بھی وہ بہت سخت گیر بھی تھے, اصولوں کے بہت پابند,
وقت کے بہت پابند. تو میں اگرچہ ان جیسا تو نہیں بن پایا، لیکن میں نے ان کے اوصاف سے بہت کچھ حاصل کیا، اور اپنی تدریسی زندگی میں ان کو میں کوشش کرتا رہا ہوں، اب بھی کرتا ہوں کہ میں ان پر پورا اتروں. تو یہ گویا میرے اندر ایک پیمانہ تھا جس نے ان کے ان اوصاف کو دیکھا. اور پھر ہمارے ایک فارسی کے استاد تھے، جب میں 7ویں میں پڑھتا تھا، وہ فارسی کے استاد تھے، تو ان سے کلام کر کے یا ان کی تحریک پر میں تقریروں میں شریک ہوتا تھا، اور تحصیل لیول کے مقابلوں میں میں نے کئی انعامات اس دور میں حاصل کیے. تو ان کا طرز گفتار بہت اچھا، وہ لفظ ادا کرتے تو ایسے جیسے ابھی وہ کسی اردو بولنے والے علاقے سے آئے ہیں. اس کا تلفظ، اس کی صحت کا بہت خیال رکھتے تھے، اگرچہ وہ استاد فارسی کے تھے، لیکن ان کا لہجہ بڑا نستعلیق تھا. ان کا نام انوار الحق تھا. میں نے ان سے بھی کسب فیض کیا اور کوشش کرتا رہا کہ میں، وہ عبارت لکھاتے تھے ہر روز، اور میں روزانہ پہلی پوزیشن لے کر ان سے انعام حاصل کرتا تھا. وہ بہت معمولی سا انعام تھا، لیکن اس نے میرے اندر ایک لگن پیدا کی، اور میں سیکھنے کی طرف مائل ہوا. اچھا، آپ شاعر پنجابی کے بھی ہیں اور اردو کے بھی ہیں اور پرشین کے بھی شاعر ہیں. تو ہم آپ کا کلام سننے کی ابتدا کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی نعت کوئی اردو کی وہ عطا کریں. میں اپنی ایک نعت آپ کی سماعت کی نذر کرتا ہوں. تابش گنبد و مینار میں گم ہو جاؤں، تابش گنبد و مینار میں گم ہو جاؤں، میں تیرے شہر کے آثار میں گم ہو جاؤں. تابش گنبد و مینار میں گم ہو جاؤں، میں تیرے شہر کے انوار میں گم ہو جاؤں، اور باب جبریل کی چوکھٹ میرا تکیہ ہو جائے. باب جبریل کی چوکھٹ میرا تکیہ ہو جائے، میں تیرے سایہ دیوار میں گم ہو جاؤں گا. اور دیکھتے دیکھتے راہوں میں تیرا نقش قدم، دیکھتے دیکھتے راہوں میں تیرا نقش قدم، حیرت دید کے اسرار میں گم ہو جاؤں، حیرت دید کے اسرار میں گم ہو جاؤں. اور جس میں روشن ہے تیرے گنبد اخضر کا جمال، جس میں روشن ہے تیرے گنبد اخضر کا جمال، میں اسی دیدہ بیدار میں گم ہو جاؤں، میں اسی دیدہ بیدار میں گم ہو جاؤں. اور شعر دیکھیے کہ تیری خوشبو سے مہک اٹھے یہ ویرانہ دل، تیری خوشبو سے مہک اٹھے یہ ویرانہ دل، تیری سیرت کے چمن زار میں گم ہو جاؤں. اور کاش محشر میں کڑے وقت سے پہلے پہلے، کاش محشر میں کڑے وقت سے پہلے پہلے دامن سید ابرار میں گم ہو جاؤں. اور شعر دیکھیے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں زمانے والے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں زمانے والے، میں تیرے شہر خوش آثار میں گم ہو جاؤں، میں تیرے شہر خوش آثار میں گم ہو جاؤں. کیا خوبصورت نعت آپ نے عطا کی. ڈاکٹر صاحب، ایک چلن ہے جو اختیار کیا گیا اپنے پاکستان میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی شاید ہوتا ہوگا، کہ جو پرانے نام ہیں شہروں کے تو وہ ڈیو ٹو سرٹن ریزنز وہ چینج کر دیے جاتے ہیں. تو یہ چینج کی جو تلوار ہے یہ اپنے ہاں منٹگومری پر گری، ساہیوال اس کا نام ہوا، لائل پور پر گری، اس کا نام فیصل آباد ہوا، اور یہی تلوار پھر کیمل پور پر بھی گری، اور وہ اب اٹک ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو چینج کرنا ہے ناموں کا، یہ کسی حد تک تاریخ سے کاٹ نہیں دیتا شہروں کو؟ ایسا کچھ نہیں ہو جاتا، یا یہ کوئی معمول کا عمل ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟
سر عام آدمی کی حوالے سے تو ممکن ہے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، یا کوئی سیاسی سماجی کوئی نظریہ رکھنے والا آدمی شاید اس کو کوئی وہ نہ سمجھے، لیکن جو تہذیب اور ادب سے جڑا ہوا آدمی ہے اس کے نزدیک تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہ اپنے شناخت کو گم کرنا یا اپنے تشخص کو گم کرنا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان شہروں کی بنیاد رکھی، آپ ان سے کیسے ان کو چھین سکتے ہیں نا؟ پھر یہ کہ ہمارے چونکہ شہر جو ہے وہ ہمارے شعر و ادب میں جھلکتے ہیں، بہت ساری ایسی کتابوں کے نام رکھے جاتے ہیں جو اس سے مناسبت رکھنے والے ہیں۔ مثلا ہمارے ایک کیمل پور پر ایک کتاب ہے، دا کیمل پور ماڈرن اینڈ اینشینٹ پیریڈ، وہ محمد ایوب سیدو خیل کی انگریزی۔ اچھا، اب یا اسی طرح ہمارے ایک بہت اچھے پنجابی کے شاعر صفحے اول کے حکیم طائب رضوی ہیں، ان کا ایک گیت انیکا بانو نے گایا ہے، ملتان ریڈیو سے نشر ہوتا رہا، سر چک کے ڈولا لسیدہ نی انج نہیں اڑیے نسیدہ، ذرا ہولی ہولی ٹور کڑیے تیرا جیوے کیمبل پور کڑیے، دنیا تو اولے بہ جائیے آ گیت پیار دے میل گائیے، میں تال بنا تو سر کڑیے تیرا جیوے کیمبل پور کڑیے۔ اب جو یہ کیمبل پور ہے اس کی جگہ پر آپ کیا رکھیں گے؟ کیا اس گیت سے آپ دامن وہ کش ہو جائیں گے؟ آپ دور ہو جائیں گے۔ تو ادب میں اور ہماری روایتوں میں اور تہذیبوں میں وہ نام سفر کرتا ہے، بالکل جذباتی وابستگی، جذباتی اٹیچمنٹ اور توانائی اس سے ملتی ہے، اور وہ ختم کرنا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ یعنی جن لوگوں نے جو نام رکھا ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، آپ نئی چیزیں بنائیں، نئے شہر آباد کریں، ان کے نام آپ اپنی مرضی سے رکھیں۔ اچھا، حالی نے کہا کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، تو مجھے جو آپ کی لائف کے سلسلے میں تھوڑی سی معلومات ہیں تو بڑی وہ اسٹرگل کی لائف مجھے معلوم ہے کہ تھی، اور آپ بڑے یوں سمجھیے کہ ایک حوالے سے بالکل نچلی سطح سے بہت محنت کر کے ماشاءاللہ آج آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچے، تو ظاہر ہے اس کے لیے مشقت آپ نے کی بہت، اور بہت کچھ برداشت بھی کیا ہوگا، لیکن خوش دلی سے کیا آپ نے۔ تو یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے کہ وہ جو عرصہ آپ کا تھا تو وہ عرصہ کیسا تھا، اور آج جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ بڑا شاندار عرصہ تھا شاہ صاحب، اگرچہ غربت بہت تھی جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، لیکن میں نے اپنی ماں سے وہ محنت اور تسلسل کے ساتھ محنت کرنا جو ہے وہ میں نے سیکھا۔ یعنی وہ جوانی میں اپنے شوہر کی رفاقت سے محروم ہوئی، لیکن انہوں نے میری خاطر، یعنی ایک بیٹے کی خاطر، انہوں نے اپنی ساری زندگی محنت اور جستجو میں گزار، وہ مزدوری کرتی رہی، انہوں نے بہت مشقت جھیلی، بہت تلخیاں انہوں نے برداشت کی، لیکن انہوں نے اپنے سفر کو کھوٹا نہیں ہونے دیا۔ میں اگرچہ ان کی شاید امیدوں پر تو پورا نہیں اتر سکتا یا نہیں اتر پایا، لیکن میں نے ان سے سیکھا بہت کچھ۔ ایسی شاندار عورت کے ایثار کی ایک مثال کہ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کے لیے اپنی زندگی وقف کر، پھر ان میں جو کام کرنے کی صلاحیت اور لگن تھی، اور جس تسلسل کے ساتھ وہ سرگرم عمل رہیں، وہ بہت مثالی تھا۔ تو میں نے بھی جب یہ محسوس کیا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر میں نے، آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نے جب میں 10ویں 9ویں کا طالب علم تھا تو میں باقاعدہ مستریوں کے ساتھ دھاڑی دار مزدور کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میں نے، لیکن اس میں نے کبھی کوئی خفت محسوس نہیں کی، میں یعنی میرا سینہ اعتماد سے بھرا رہتا ہے کہ میں نے اس وقت اس طرح کے کام کیے۔ پھر میں نے جلد سازی کا کام کہیں سے اگرچہ میں نے سیکھا نہیں، لیکن میں بہت اچھا جلد ساز تھا۔ اپنی کتابیں بھی، چونکہ مجھے لائبریری بنانے کا شوق تھا اور میں وہ کرتا تھا، تو دوسروں کی کتابیں بھی میں جلد کرتا، اور اس میں مجھے بہت مہارت تھی۔ پھر یہ اخبار کے لفافے میں بناتا تھا،
اور پورے بازار میں یعنی میرا لفافہ اپنی قدر و قیمت کے حوالے سے، اپنی کوالٹی کے اعتبار سے وہ جانا جاتا۔ تو یوں میں نے اپنے تعلیم کے سفر کو وہ نہیں روکا، نہیں، وہ جاری رکھا۔ میں نے دکان بنا لی، اسٹیشنری کی دکان بنا لی، کبھی میں نے کوئی اور مزدوری یعنی کر لی، ایسی جو میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے کر لی، اور میں نے اس کو اس طرح سے انجام دیا کہ مجھے اب خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اس کو انجام کیسے دے دیا، میں نے تکمیل تک پہنچایا۔ ایسا نہیں کہ میں نے راستے میں چھوڑ دیا، چھوڑا نہیں، وہ میں کرتا رہا۔ میں نے یعنی مجھے جب میں نے میٹرک کر لیا تو مجھے کہیں سے یعنی آفر ملازمت کی ہو گئی، بلکہ ایک شخص مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر میرا لے آیا، میں نے وہ پھاڑ دیا اور اس سے کہا، وہ ناراض بھی ہوئے، میں نے اس سے کہا کہ میں نے ابھی پڑھنا ہے، مجھے آگے اپنا سفر کرنا ہے۔ تو گریجویشن تک میں نے تعلیم گورنمنٹ کالج اٹک میں حاصل کی، اور ملازمت اس دوران نہیں کی، ساتھ ساتھ میں محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، اور یوں اپنا میں نے کیا تو وہ جب میں دن یاد کرتا ہوں، تلخی کے وہ دن تھے، لیکن اس میں نے بہت کچھ سیکھا، یعنی اپنی خواہشات کا دامن میں نے محدود رکھا، یعنی ان کی ہوس نہیں کی میں نے، یا میرے اندر ان کی طلب کبھی بڑی نہیں، اور میں نہایت سرشاری کے ساتھ اپنے کاموں میں لگا رہا، ساتھ ساتھ میں نے اپنی پڑھائی جو ہے وہ جاری رکھی۔ انگریزی کے کسی کا قول یاد آیا کہ perhaps someday even these things will be pleasant to remember، کہ وہی ہوا کہ اب یہ بظاہر جو ایک سخت کوشی کے دن تھے، تو آج جب آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ بڑا آپ کو خوشی اور سرشاری عطا کرتے ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان سے میں نکل کر آیا ہوں۔ یعنی مجھے ایک زمانے میں بڑی خواہش رہی ہے کہ میں لاہور میں رہتا، میں وہاں تعلیم حاصل کرتا، تو لاہور چونکہ وہ حضرت مجدد صاحب نے فرمایا نا کہ شہروں کا قطب الارشاد ہے، تو میں وہاں سے سیکھتا، لیکن میں کبھی بھی یعنی اپنی اس محرومی پر کبھی وہ نہیں ہوا، مجھے ملال نہیں ہوا، اور ایک خواہش تھی جو پوری نہیں ہو سکی، لیکن الحمدللہ اسی لاہور میں میں جب جاتا ہوں تو ایک احترام کے ساتھ جاتا ہوں، اور جہاں میرے ہم عمر جو دوست ہیں میں ان میں اسی اعتماد کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو یہ میں نے وہاں سے دور رہ کر بھی وہ حاصل کرنے میں اور پڑھنے میں اور محنت کرنے میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی غزل اپنی عطا کریں، پنجابی کی ہو جائے غزل؟ جی بسم اللہ، میں پنجابی میں اور اپنے علاقے کی جو بولی ہماری گھیبی بولی ہے میں اس میں بھی لکھتا ہوں، تو میں ایک نظم پنجابی کی جو ٹکسالی لہجہ ہے اس میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ دل ڈبیا جاوے نی، دل ڈبیا جاوے نی، نہ پینڈا کٹیا نی، نہ راتاں مکیاں نی، نہ کنگرو چھڑکے نی، نہ ٹلیاں وجیاں نی، نہ چانن پھٹے نی، نہ گلیاں جگیاں نی، نہ گلیاں جگیاں نی، نہ مومن جاگے نی، نہ بانگا ملیاں نی، نہ مومن جاگے نی، نہ بانگا ملیاں نی، بندے بھی ستے نی، سفنے بھی ستے نی، بندے بھی ستے نی، سفنے بھی ستے نی، گلشن بھی سنجائے، بیلے بھی ستے نی، دل ڈبیا جاوے نی، کچھ سمجھ نہ آوے نی۔ ایک اور نظم شاہ صاحب آپ دیکھیے، عنوان ہے اس کا، نی میں ہاڑے کر کر تھکی، نی میں ہاڑے کر کر تھکی، چیتر رنگیاں رتاں لنگیاں، میں سفنے تک تک اکی، نہ ہی ماہی لیندا نہ ہی ساراں، کوئی گل نہیں دستا پکی، چیتر رنگیاں رتاں لنگیاں، میں سفنے تک تک اکی، ماہی لیندا نہ ہی ساراں،
کوئی گل نہیں دستا پکی، نی میں ہاڑے کر کر تھکی، اور ہجر بچھوڑے دی مار کے بکل، اتھرو پیندیاں جوبن لنگیا، ہجر بچھوڑے دی مار کے بکل، اتھرو پیندیاں جوبن لنگیا، سکھیاں پیت پھرولن سبے، پر کوئی نہیں بڑھدی سکی، نی میں ہاڑے کر کر تھکی۔ ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا سا ہم آپ کی جو گھریلو زندگی ہے تو اس کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں۔ 4 بچے ہیں آپ کے جی میرے علم میں ہیں، تو سرمد چھوٹا ہے، سب سے اور چھوٹا جی، فہد جو ہے وہ بڑا ہے، جی۔ اس طرح فائزہ بیٹی ہے، اور آمنہ کو تو ہم نے بہت سنا اپنے محفلوں میں بھی، وہ نعت بڑی اچھی سناتی ہے، اور اب تو غالباً وہ پی ٹی وی تک بھی جا پہنچی ہے، ادھر ادھر بھی۔ تو آپ کے بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے مختلف قسم کے شوق ہیں، مثلاً سرمد جو ہے غالباً پینٹنگ کا شوق ہے اس کو، فہد کو جو ماڈرن میوزک ہے اس سے شوق ہے، جو فائزہ بیٹی ہے تو وہ بہت اچھی ریڈر ہے جی، مطالعے کی بہت شوقین ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ جو مہابھارت کا ایون ایبریجڈ ایڈیشن ہے وہ تک اس نے پڑھ ڈالا ہے، تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ بچی اور وہ اتنی سنجیدہ کتابیں پڑھے، تو اس کو مطالعے کا بڑا شوق ہے، اور آمنہ اپنی تو وہ نعتوں کے حوالے سے ہے۔ تو یہ جو چاروں مختلف کوالٹیز ان میں انکلکیٹ ہوئی، تو یہ کوئی ایسا تو خیر نہیں ہوتا کہ شعوری کوشش کر کے یہ بچوں میں ڈالا جائے سلسلہ، تو یہ آپ ہی کی جو مختلف شوق اور مختلف صلاحیتیں تھیں تو اس کا عکس ہے اس میں، مثلا پینٹنگ سے کبھی آپ کو رغبت رہی ہے؟ جی الحمدللہ، میوزک سے کچھ رہی ہے؟ جی جی، اور گانے سے بھی کچھ رہی ہے؟ جی، ریڈنگ سے تو خیر رہی ہے، وہ تو زندگی ہی آپ کی گویا ایک طرح سے مطالعہ ہے اس پر۔ تو شاہ صاحب اصل میں یہ ہے کہ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ ورثے میں وہ آتی ہیں، یقیناً کچھ وہ ورثے میں بھی آیا ہوگا، لیکن بہت ساری چیزیں کسبی بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس آپ جیسے لکھنے والے بزرگ آتے ہیں، شاعر آتے ہیں، ادیب آتے ہیں، کتابوں کی باتیں ہوتی ہیں، بچے اس ماحول سے کچھ نہ کچھ خود کشید کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ میری اپنی شعوری کوشش بھی یہ رہتی ہے کہ بچوں کے اندر ایسی مثبت اور مؤثر جو سرگرمیاں ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے اجاگر کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں گھر میں بیت بازی کا مقابلہ کراتا ہوں، سارے بچے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور جو انعام جس کو پہلا ملتا ہے اس کو ہم فوراً انعام دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مثلا لغت سے کوئی لفظ تلاش کرنا ہے تو میں ڈیوٹی لگاتا ہوں، سارے بچوں کو کہتا ہوں کہ جو پہلے تلاش کر کے دے گا اس کے لیے انعام ہے۔ اچھا، کتابیں اسی طرح، مثلا آپ نے کوئی کتاب طلب فرمائی تو میں نے بچوں کو کہا وہ تلاش کر دیں، وہ فوراً جاتے ہیں۔ اچھا، اب کم از کم کتاب کے ناموں سے ہی اگر آشنا ہو جائیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پھر وہ آتے جاتے مہمانوں سے ملتے، اٹھتے بیٹھتے، ملاقات کرتے، کوئی نہ کوئی بات ایسی سنتے ہیں جس میں ادب کا ذکر ہوتا ہے، جس میں کوئی موسیقی کا ذکر آ رہا ہوتا ہے، جس میں کوئی کتابوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز ان کے پلے پڑ جاتی ہے۔ تو یہ بچے پھر خود ہی اس کو کنسیو بھی کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا فہد کو جدید موسیقی کا بہت وہ شوق ہے، میں نے کہا آپ کوئی ساز سیکھ لو، اس کو گٹار کا شوق تھا، میں نے گٹار اس کو لے دی۔ ایک کوئی ایسا آدمی جو جاننے والا ہو، میں نے اس کے پاس اس کو اکیڈمی میں بھی بھیجنا شروع کر دیا، بھئی وہاں سے اگر کوئی لرننگ ہو سکتی ہے تو سیکھے۔ جو میری دوسری بیٹی ہے فائزہ، اس کو بہت شوق ہے پڑھنے کا، تو میں جب بھی میں کتابوں کی دکان پر جاتا ہوں اس کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب میں خریدتا ہوں، اور الحمدللہ اس کو بہت ساری چیزیں جو ہمارے ایم اے کے بعد طالب علموں نے بھی نہ پڑھی ہوں وہ بھی اس نے پڑھ لی ہیں۔ اور اسی طرح آمنہ کا یہ جو شوق ہے نعت خوانی کا اور کلام اقبال پیش کرنے کا، یہ یعنی میرے کہنے سے نہیں ہے، ظاہر ہے
قدرت نے یہ صلاحیت ودیت کی ہے اور اس نے اپنا راستہ نکال لیا ہے. میں خوش ہوں جی ہاں کہ وہ جب بھی کلام اقبال میں اس کو کہتا ہوں بھئی کہیں سے پڑھو جی تو وہ جو سفر نکل آتا ہے وہاں سے وہ پڑھتی ہے اور واہ، ٹھیک پڑھتی ہے. واہ. جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا یقیناً، ہوں یقیناً. کہ یہ یقیناً یہ بڑی عزت کی بات ہے جی جی کہ وہ شعر کو ٹھیک طریقے سے سمجھتی ہے یا اس کو صحیح طریقے سے پڑھتی ہے. تو اس کے مفاہیم سے بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ واقفیت ہو جائے گی. وہ جب بچہ بار بار اس کی تکرار کرتا ہے یا وہ بار بار شعر اس کے سامنے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی معنی بھی اس کے اندر اترتا ہے. تو یہ اللہ کا خاص احسان ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ گھر میں زیادہ ہوتا نہیں ہوں, دن بھر باہر ہوتا ہوں, تو میری بیگم جو ہے وہ بہت یعنی ان کے اس معاملے میں خاص طور پر بہت توجہ دیتی ہیں. قرآن حکیم کی تعلیم کا ہو, نماز روزے کا مسئلہ ہو, دین کی بنیادی جو فہم یا سمجھ ہے, تو وہ بہت احترام کرتی ہے ان کا اس حوالے سے, اور التزاماً انہیں ان کاموں میں لگائے رکھتی ہے جو خیر کے ہیں. جی. تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہوتی ہے کہ رفیق حیات اگر آپ کو ایسی مل جائے تو یوں کہیے کہ آپ کا آدھے سے زیادہ کام بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بہت احسان ہے میں سمجھتا ہوں اس کا ہے بالکل کہ یعنی میں تو شاید اتنی توجہ نہ دے پاتا, میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا, تو اس نے اپنے کندھوں پر یہ بوجھ اٹھایا تو میں اس کا ممنون بھی ہوں. اور یقیناً اس کے ان جو اوصاف ہیں وہ اس کے بچوں میں بھی آ رہے ہیں. اردو کی کوئی غزل آپ ہم کو سنائیں گے؟ جی بسم اللہ. جی اردو کی غزل بھی پیش کرتا ہوں. طلب غیر میں جو خود کو بھلائے ہوئے ہیں, طلب غیر میں جو خود کو بھلائے ہوئے ہیں, جانے کس خاک سے وہ لوگ اٹھائے ہوئے ہیں. کیا کہیں طلب غیر میں جو خود کو بھلائے ہوئے ہیں, کس خاک سے وہ لوگ, جانے کس خاک سے وہ لوگ اٹھائے ہوئے ہیں. کیا کہنے لگتا. واہ. شعر دیکھیے کہ اب رہائی تجھے ہم سے نہیں ملنے والی. واہ. اب رہائی تجھے ہم سے نہیں ملنے والی, زندگی تو نے بہت زخم لگائے ہوئے ہیں. کیا کہنے. اب رہائی تجھے ہم سے نہیں ملنے والی, زندگی تو نے بہت زخم لگائے ہوئے ہیں. اور ان پہ اب رنج سفر کھینچنا ہوگا تم کو. ان پہ اب رنج سفر کھینچنا ہوگا تم کو, یہ تو وہ رستے ہیں جو تیرے دکھائے ہوئے ہیں. ان پہ اب رنج سفر کھینچنا ہوگا تم کو, یہ تو وہ رستے ہیں جو تیرے دکھائے ہوئے ہیں. پھر دیکھیے کہ حاصل عشق نہیں کچھ بھی بجز داغ وفا. حاصل عشق نہیں کچھ بھی بجز داغ وفا, ہم یہی بار گرام آیا اٹھائے ہوئے ہیں. اور یہ غزل کا شعر ہے. دیکھیے کہ بندش ضبط ذرا دیر کی مہلت دے دے. بندش ضبط ذرا دیر کی مہلت دے دے. بندش ضبط ذرا دیر کی مہلت دے دے, اشک اب آنکھ کی دہلیز تک آئے ہوئے ہیں. اللہ اللہ, کیا شعر ہے, کیا شعر ہے. بندش ضبط ذرا دیر کی مہلت دے دے, اشک اب آنکھ کی دہلیز تک آئے ہوئے ہیں. بندش ضبط ذرا دیر کی مہلت دے دے, اشک اب آنکھ کی دہلیز تک آئے ہوئے ہیں. اور جن کے ذروں کو بھی سورج کا سلام آتا ہے, جن کے ذروں کو بھی سورج کا سلام آتا ہے, ہم انہی راہ گزاروں کے ستائے ہوئے ہیں. اور ہوس راحت و عشرت نہیں کھینچی ہم نے, ہوس راحت و عشرت نہیں کھینچی ہم نے, ہاں تیرا درد کے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. ہوس راحت و عشرت نہیں کھینچی ہم نے, ہاں تیرا درد کے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. طلب غیر میں جو خود کو بھلائے ہوئے ہیں, جانے کس خاک سے وہ لوگ اٹھائے ہوئے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. یہ اساتذہ میں سے شاعری کے آپ میر کی جانب زیادہ رکھتے ہیں جھکاؤ؟
جی اصل میں دیکھیں میں طالب علم ہوں غزل کا، ویسے میں نے کام غزل پر ہی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالب کے ہاں جو کچھ ہے وہ اکتسابی ہے. اچھا. اور میر نے اس کو برتا ہے، ہڈ برتی ہے وہ، اس کی آپ بیتی آپ کہہ لیں. اچھا. غالب کا تجربہ وہ نہیں ہے. اچھا. اچھا. جو میر کا تجربہ، غالب اگرچہ بے پناہ بڑا شاعر ہے اور ہماری آبرو ہے، لیکن میں میر سے، چونکہ میرے حالات بھی کچھ اس طرح کے تھے اور میں نے بھی انہی تکلیفوں یا پریشانیوں یا دشواریوں میں زندگی کی ہے. جی. تو پھر جو میر کے ہاں موضوعاتی کشادگی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اور کوئی مثال میرے سامنے ایسی نہیں آتی. آپ کچھ تھوڑا سا تقابل تو ہم کرتے ہیں، نہیں لیکن کوئی تعین کے ساتھ کوئی بات ہم کر سکتے ہیں؟ میں بالکل ایسا کرتا ہوں، اپنے سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، ناظرین کو سمجھانے کے لیے. دیکھیں ایک موضوع ہے عام ہماری غزل کا جس کو غالب نے دیکھیں کیسے برتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہوتا ہے ہر مکان سے مکیں کو شرف اسد، مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. مجنو کی موت کا یہ بہت اچھا بیان ہے. اور مکان کو مکین سے جو شرف ہوتا ہے اور پھر جنگل کا مجنو کے ساتھ جو نسبت ہے، بہت اچھا کرینہ موجود ہے. شعر بڑا خوبصورت ہے. لیکن میں جب میر کا یہ شعر پڑھتا ہوں تو مجھے اس کا دائرہ بہت کشادہ نظر آتا ہے کہ مرگ مجنو پہ عقل گم ہے میر، مرگ مجنو پہ عقل گم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی ہے. اس کے اندر سادگی اور اس کا جو پھیلاؤ ہے، عقل کا گم ہو جانا اور دیوانے کی موت پر عقل کا گم ہو جانا، یعنی یہ وہ جو تضاد کے اندر سے معنی نکالے ہیں میر نے، یہ بے پناہ ہیں. پھر یہ کہ ان کے ہاں آرائش بھی نہیں ہے زبان کی، کوئی التزام بھی نہیں ہے یہ آرائشی عناصر کا، کوئی تشبیہ استعارے کا کوئی اس طرح سے وہ نہیں. جہاں وہ آیا ہے وہ تابع ہو کر موضوع کے آیا ہے. دیکھیں میں ایک شعر ان کا آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں کہ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے. کیا بات، اب اس بے ساختگی میں کیا بات ہے، اتنا بڑا معنی، عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے. واہ. اب یہ میر کہہ سکتا ہے. یہ ہمارے کسی اور کلاسیکی استاد کا یہ مقام نہیں ہے لوگ میر کو. تو میں میر کو پڑھتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھنے کی. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب وہ جو شعر ہے کہ یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا. اب اس میں بھی وہ یقیناً آپ بہت اچھی نظر رکھتے ہیں تو اس میں بھی غالباً اسی انداز کی خوبی ہے، بے ساختگی جسے ہم کہیں. اچھا میر کے بارے میں دریافت کرنے کے بعد اب میں اقبال کے بارے میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا اور یہ بھی دریافت کرنا چاہوں گا کہ آپ تا حیات رکن ہیں اقبال اکیڈمی کے. اقبال اکیڈمی شاید بہت شروع سے کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے اور اقبال نے روزگار بھی بہت لوگوں کو دیا، اس پر کام کر کے لوگ معلوم نہیں کس کس عہدے تک پہنچے. تو اب یہ ایک خیال پایا جاتا ہے کہ اقبال کا جو اصل کام ہے یا اس کا جو اصل اثاثہ ہے تو اس پر کام، اس تحقیق کا روک دیا گیا ہے بوجوہ. مثلا یہ بات میں نے شاید فتح محمد ملک صاحب، وہ تو خیر لکھتے رہتے ہیں نا اس پر، تو انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی تھی کہ اقبال پہ جیسا کام کیا جانا چاہیے وہ بوجوہ رک گیا ہے. تو آپ چونکہ خود اقبال اکیڈمی کے رکن ہیں تو کیا آپ فرما سکتے ہیں کہ ایسا کیا کام ہے جو اقبال اکیڈمی سر انجام دے رہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک آپ کے سوال کا پہلے حصے کا تعلق ہے کہ اقبال بلا شبہ دنیا کے عظیم مفکرین میں اور شاعروں میں اس کو شامل سمجھتا ہوں اور اس کے کلام میں یقیناً اتنی توانائی اور ایسی سخت موجود ہے جو آئندہ زمانوں میں بھی ہمارے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی کی صلاحیت موجود ہے. اقبال نے شعر و نغمے کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. یعنی یہ آپ ان کے موضوعات دیکھیں، وہ رشید احمد صدیقی نے شاید کہا ہے
کہ بال جبریل کی جو شاعری ہے وہاں شاعری کا دین مکمل ہوتا ہے. یہ اتنا اہم نقطہ ہے. اور اقبال نے موضوعات نئے دیے، اقبال نے لفظیات نئی دی، اقبال نے اس پورے شعر و ادب کا مزاج بدل دیا. جن دوروں میں میر روتا رہا، میر نے دریا بہا دیے، ان میں اقبال نے جوش و جذبے کی فضا خلق کر دی. یہ شاعر کا کمال ہے اور یہ بغیر اس کے نہیں آتا. پھر مشرق و مغرب کے مشاہیر اور دانشوروں اور اسکالروں اور فلاسفروں سے ہم اقبال کے وسیلے سے متعارف ہو رہے ہیں. اقبال نے جو قالین بنا اس میں دھاگے انہوں نے مختلف جگہوں سے استعمال کیے، ہر ایک کی فکر سے استفادہ کیا، لیکن وہ نقشہ ان کا اپنا ہے. اقبال عبقری ہے، ہمہ گیر ہے، ہمہ رنگ ہے. اور جہاں تک دوسرے حصے کا آپ کے سوال کا وہ تعلق ہے، دیکھیں یہ تاثر میں نہیں سمجھتا کہ درست ہو کہ ارادتاً روک دیا گیا ہو اقبال کے اوپر کام کرنے سے یا اصل اس کا پیغام عام کرنے سے. اقبال کے اصل پر کام کرنے کی اہلیت کس میں ہے؟ یعنی اقبال نے فارسی میں شاعری کی اور زیادہ حصہ فارسی میں ہے، تمانا حصہ فارسی میں ہے. پھر ان کے خطبات ہیں وہ انگریزی میں ہیں اور بہت مشکل انگریزی ہے، وہ اس کے کتنے ہی تراجم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی کما حقو ہو جس کو ہم کہتے ہیں وہ ادا نہیں ہوا اس کا. پھر ان کے خطوط ہیں 1600-1700 خطوط 4-5 جلدوں میں برنی صاحب نے مرتب کیے. اور پھر اس کے علاوہ ان کے مضامین ہیں، مقالات ہیں جو مدون ہوئی ہیں مختلف اساتذہ کی محنت کوشش سے. یہ جب تک سارا سرمایہ آپ کی نظر میں نہ ہو تب تک آپ اقبال پر کیا بات کر سکتے ہیں؟ یعنی اقبال کو ٹوٹیلٹی میں کبھی نہیں دیکھا گیا یا بہت کم دیکھا گیا. ایک جز پر بہت اچھا کام بھی ہوا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ زندہ رود اگرچہ بہت اچھی سوانح ہے اقبال کی، لیکن اقبال کی سوانح پر ابھی کام ہونا باقی ہے. ٹھیک، ان کا کلام ابھی تک ڈھنگ سے مرتب نہیں ہوا. اچھا، یعنی اردو کلام جی. اچھا. پھر فارسی کلام آپ دیکھیں کہ وہ بھی اس طرح سے مرتب نہیں، وہ تو اپروچ میں بھی نہیں ہے لوگوں کی. اچھا. پھر اقبال کی بیازیں وہاں اقبال اکیڈمی میں موجود ہیں. اچھا. باقیات شعر اردو پر تو ڈاکٹر صابر کلوروی نے کام کر دیا. باقیات شعر فارسی کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی چونکہ مشکل کام ہے وہ کون کرے. اقبال کی فکر پر، اقبال کے فن پر، اقبال کے حوالے سے وہی کام کرے گا جو جس میں وہ محنت کرنے کی وہ ہو اور ٹوٹیلٹی میں اس نے اقبال کو دیکھا ہو. اب یعنی آدھی آدھی باتیں ہم کر لیتے ہیں اور بغیر کسی مطالعے کے ہم اقبال پر کتاب لکھ دیتے ہیں، مضمون لکھ دیتے ہیں، اپنی عزت شہرت، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کی روٹی روزی اقبال کے نام سے چلتی ہے. تو اقبال کو سنجیدگی سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اب بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم فارسی سے کٹ گئے ہیں. ہمارا طالب علم جو اردو کی طرف آتا ہے وہ انگریزی ادب سے یا انگریزی زبان سے بھی آشنا نہیں ہوتا. پھر یہ کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے دین کا بہت بڑا فہم ہونا چاہیے، وہ اس سے ہماری نسلیں بالعموم تہی ہیں. پھر یہ کہ فلسفی کا وہ ایک پس منظر ہونا چاہیے. بہت سارے آپ دیکھیں کہ اقبال نے پہلی اپنی کتاب اقتصاد پر لکھی اور اس دور میں اس کو اتنا شعور تھا کہ کسی قوم کی جو بلندی اور اس کا عروج ہے وہ اقتصاد سے جڑا ہوا ہے. تو یعنی یہ آپ شاعر کے رویوں کو جب آپ دیکھتے ہیں اس کو پورے اس پر یعنی وہ ٹانگ سے کسی نے کوئی بات نہیں کی. یعنی اس کے یعنی اقتصادی جو زاویہ ہے یا اس کا جو اپروچ ہے یا نظر ہے چند ایک مضامین کے علاوہ اس کو ڈیٹیل نہیں دیکھا گیا. یعنی 1900 میں شاید وہ کتاب چھپی پہلی دفعہ. تو آپ ذرا شاعر کا وہ دیکھیں. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس کے ہاں یعنی پیش بینی آپ دیکھیں، اس کا کام دیکھیں کہ وہ کہتا ہے گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. آپ دیکھیں 1949 میں چین آزاد ہو رہا ہے. پھر اور بہت ساری اس نے باتیں کی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، کارل مارکس کا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی اقبال کے خیالات جو ہیں وہ اچھے تھے. اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ صاحب علم انسان ہیں،
بعض چیزیں بڑی حیران کرتی ہیں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں، کیا کھلائیں، تو قل العفو، کہ جو کچھ تمہارے آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے آپ یہ کہیں کہ وہ تم کو دوسروں کو دے دینا چاہیے۔ کارل مارکس کی فکر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے بھی جو لوگوں کی جو حاجات ہیں اور لوگوں کی ضروریات ہیں انہی کے حوالے سے اس نے کام کیا۔ اقبال کے جو آخری نظموں میں سے ایک اللہ کا فرشتوں سے خطاب، تو اس میں بھی وہ قریباً وہی باتیں ہیں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اچھا، اسی میں ایک مڈل مین جو ہے اس کے بارے میں اقبال نے بڑی زبردست بات کی کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہیں یہ پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، اور میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو یہ ایک پورا جو سلسلہ کارل مارکس کی فکر، قرآن کی فکر اور اقبال کی نظم گویا اقبال کی فکر، یہ بہت کلوز ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو جہاں تک کارل مارکس کا تعلق ہے، یقیناً وہ ایک روشن دماغ تھا، اور انہوں نے مساوات کے اسی فلسفی کو ایک نظریے کی شکل دینے کی کوشش بھی کی اور اس کو لوگوں میں پہنچایا بھی۔ لیکن وہ چونکہ جس کو اقبال نے کہا نا کہ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ عبد کی سطح سے آپ نکل جاتے ہیں اور آپ سب کچھ خود بنتے ہیں، دیکھیں یہ کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات، اور آدم سے لے کر اب تک مخلوقات آتی ہیں، سارے لوگ ایک درجے کے نہیں ہیں، بڑے چھوٹے، امیر فقیر غریب۔ اچھا، آپ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کا وہ ہے اور اس کو منظوم کیا کسی نے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ اب جو کوئی اپنی حالت بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے اس کو کیوں مساوات کے اس اصول کے تحت برابری کی سطح دی جائے؟ بحیثیت انسان تو وہ برابر ہے، لیکن اگر اس کی معاشی حالت مستحکم نہیں ہے تو گویا وہ ناکارہ آدمی ہے، وہ بوجھ ہے زمین پر، وہ محنت کرے گا تو یقیناً وہ درجہ پا لے گا۔ دیکھیں یہی مسلمان عالم پر حکومت کرتے تھے، یہی مسلمان جگہ جگہ رسوا ہو رہے ہیں اور غلامی کے بندھنوں میں جگہ۔ کیا اب یہ تعداد میں کم ہے؟ کیا اب ان کے پاس علوم و فنون نہیں ہے؟ وہ لگن، وہ محنت، وہ جستجو، اور اسی سے ہے۔ اقبال نے ہر مشرق و مغرب کے دانش مند سے سیکھا ہے، لیکن اس کی جو روح ہے وہ قرآن سے ہے۔ اور اس نے ایک بار اپنے ابتدائی آپ کلام میں دیکھیں کہ اس نے کہا تھا کہ از حدود مصطفیٰ بیرون مرو، حدود مصطفیٰ سے باہر نہیں۔ اور بعد میں بھی یعنی اس کے آخری زمانے کے کلام سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ میں نے جو اسرار زیست تھے، جو کچھ میں پیش کر سکا ہوں وہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے، اور اسی کی اس دائرے میں اور تعلیم کے مطابق۔ یہ آپ نے فارسی کا مصرع پڑھا، از حدود مصطفیٰ بیرون مرو، تو آپ فارسی میں بھی تو شعر کہتے ہیں؟ جی، میں تو ہمارے ناظرین کو اس سے بھی استفادہ کرنے دیجیے۔ جی، میں ایک غزل کے چند شعر فارسی میں۔ سید زلفش بکسے ہیلر رہا نتوان خیر، سید زلفش بکسے ہیلر رہا نتوان خیر، چون بتدبیر کوی دفع قضا نتوان خیر، اور غم نداریم کہ ویرانہ شود گلشن ما، غم نداریم کہ ویرانہ شود گلشن ما، انتظار و ہوس باد صبا نتوان خیر۔
غم نداریم کیا کہنے، کہ ویرانہ شود گلشن ما، واہ، انتظار و ہوس باد صبا نتوان کرد. ایسا کیجیے، غم نداریم آہا، کہ ویرانہ شود گلشن ما، واہ، انتظار و ہوس باد صبا نتوان کرد. خوب، اور در رہے عشق متاع دل و جاں پیش کنیم. واہ، در رہے عشق متاع دل و جاں پیش کنیم. واہ، گرب نزد تو وفا نیز وفا نتوان کرد. کیا کیا بات، در رہے عشق متاع دل و جاں پیش کنیم. واہ، واہ، گرب نزد تو وفا نیز وفا نتوان کرد. کیا کہنے، واہ، اور حاجت شور گران نیست کہ ان زخم فراق. واہ، حاجت چار گران نیست کہ ان زخم فراق، جز بدیدار نگاریم دوا نتوان کرد. واہ، واہ، اور زندگی نیز بجز موجہ گرداب و بلا. آہا، زندگی نیز بجوز، بجز موجہ گرداب و بلا، زن سبب خواہش و ارمان بقا نتوان کرد. واہ، 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 پھر تو، زندگی نیست بجز موجہ گرداب و بلا، واہ، زن سبب خواہش و ارمان بقا نتوان کرد. کیا بات، اور شعر دیکھیے کہ نقش آن را بدل و جان چرا محو کنیم. واہ، نقش آن را بدل و جان چرا محو کنیم. واہ، یادش از حافظہ شوق جدا نتوان کرد. کیا بات، کیا بات، نقش آن را بدل و جان چرا محو کنیم. واہ، 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 یادش از حافظہ شوق جدا نتوان واہ، کرد. واہ، بہت خوب، اور آخری شعر دیکھیے کہ چشم نم ناک و دل عشق طلب مارا داد. آہا، واہ، چشم نم ناک و دل عشق طلب مارا داد. واہ، شکر احسان و عنایات خدا نتوان کرد. کیا بات، شکر احسان و عنایات خدا نتوان کرد. کیا بات، سید زلفش واہ، بکس حیلہ رہا نتوان کرد. واہ، واہ، چون به تدبیر کفی دفع قضا نتوان کیا کرد. تو زبان سے دلچسپی کی جی الحمدللہ. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں ساری زبانیں بہت خوبصورت ہیں. جی، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں مٹھاس نہ ہو، جس میں رانائی نہ ہو، جس میں بیان کرنے کی صلاحیت اور سکت نہ ہو. تو میں تو یعنی جو بھی زبان وہ ہوتی ہے، میں پچھلے دنوں مولانا حالی کے مسدس پر کام کر رہا ہوں. اچھا، تو میں نے ایک گجراتی وہ اس کا ترجمہ میرے سامنے آ گیا. اچھا میں نے کوشش کی دائیں بائیں کوئی گجراتی مجھے مل جائے، نہیں مل سکا. ٹھیک، تو پھر میں نے اس کے جو حروف تہجی ہیں وہ میں نے کمپیوٹر سے آگے پیچھے سے ڈاؤن لوڈ کیے اور وہ میں نے سیکھ لیا. وہ میں نے خاصے اب میں پڑھ لیتا ہوں. اچھا، میں نے اس کے ایک صفحے کا یعنی ترجمہ کر کے، یعنی ترجمہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو میں نے اردو رسم الخط میں لکھ کر وہ میں نے اپنے کچھ انٹرنیٹ کے دوستوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا یہ آپ نے ٹھیک پڑھ لیا. واہ، اسی طرح میں پشتو کے یعنی میں شاعری پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک، یعنی بعض پٹھان خود وہ شاید پشتو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ میرا ذوق و شوق ہے، میں نے بلی خوشحال خان کو اور امیر حمزہ شنواری کو اور حمید گل بابا کو اور ان عبد الرحمان بابا کو میں پڑھتا رہا ہوں. جی، اور چونکہ ہمارا یعنی ایک سنگم ہے، جی، اس طرف ہمارے پشتو بولی جاتی ہے، تو ان کا انٹریکشن آنا جانا. پھر پشاور سے ایک راہ رسم دوست شاعر ادیب جو وہاں سے ہیں، تو ایک تعلق تو بہرحال ہے. اچھا اب وہ اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو کم از کم مجھے اتنا تو جاننا چاہیے میں اس کا جواب دے سکوں. وہ بعض اوقات نہیں اردو بول سکتے یا ہماری زبانوں سے وہ واقف نہیں ہوتے، تو کم از کم مجھے وہ اگر وہ ہے تو میں سیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. ماہیے کے حوالے سے آپ نے ایک جنگ لڑی تھی اور ماہیے کے اوزان کو کچھ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ہم نام نہیں لیتے کسی کا، لیکن ایک کوشش اور بڑی منظم کوشش وہ ہوئی تھی. تو عراق میں بھی غالباً اس سلسلے میں آپ نے مضمون بھیجا، اس کا جواب بھیجا، اور جو وہاں بوجود شائع نہیں ہو سکا. تو پھر ایسے لگتا ہے کہ وہ جو کوشش تھی وہ دم توڑ گئی. ماہیہ اسی طرح اپنے آب و تاب سے
انہی اوزان کے ساتھ پھر سے وہ سربلند کھڑا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ اصل میں شاہ صاحب یہ ایک لمبی کہانی ہے اور میں اختصار سے اس کا اجمال پیش کرتا ہوں کہ یہ لوک ادب کی ایک صنف ہے جو 1.5 مصرے میں ہے اور ہمارے یعنی اس کی شناخت ہی یہ ہے کہ وہ مختصر ترین نظم ہے. جیسے پشتو میں ٹپا ہے اسی طرح ہمارے ہاں یا ایک ہماری اور صنف بولی ہے وہ 1 مصری کی نظم ہے. اچھا اب یعنی ہمارے جو بنیاد گزار تھے اس میں چراغ حسن حسرت ہیں، اس میں ہمارے بہت اچھے شاعر اختر شیرانی ہیں اور بہت سارے. یہ باغوں میں پڑے جھولے جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ چراغ حسن حسرت. اچھا. تو انہوں نے اس کی غنائیت کو محسوس کیا اور اس کو اپنے اردو میں ڈال دیا. پھر بعد میں اور لوگوں نے بھی اس پر کو کیا. تو ایک تحریک اس طرح کی اٹھی کہ وہ 3 مصروں میں وہ کہتی تھی. اصل میں وہ پہلے ہائیکو کا چلن ہوا تو وہ 6 مصری تھی اور اس میں ایک خاص التزام یہ تھا کہ وہ مساوی الاوزان ہائیکو لکھے جاتے تھے اور کئیوں نے اس کو ارکان کی کمی بیشی سے 5 7 5 کی اس سے بھی کیا. تو اب جو ہائیکو میں ناکام شاعر ہوئے وہ مائیے کی طرف نکل آئے اور اس میں اپنا الگ رنگ بنانے کے لیے انہوں نے وہ مصرع ثانی کو یا جس کو ویسے تو وہ ہے ہی 2 مصرے لیکن انہوں نے اس کو 3 مصروں کی ہیئت میں وہ کر کے مصرع ثانی سے بھی ایک سبب اڑا کر اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی اور اس پر باقاعدہ یعنی ایک منظم عمل کیا گیا. لوگوں کے مجموعے راتوں رات وہ لکھوائے گئے ان سے اور پھر چھپوائے گئے اور ایک اس طرح. لیکن جیسے آپ دیکھیں واصف علی واصف ایک ہمارے صوفی شاعر تھے انہوں نے مائیے لکھے تو وہ وہی ہمارا چلن جو پچھلا تھا وہی چل رہا. یا اور بہت سارے ضمیر جعفری صاحب تھے اور بہت سارے ہمارے بزرگوں نے مائیے لکھے. تو مطلب اس کو لرزہ براندام کیا. جی اصل میں اب وہ 6 مصری بن نہیں سکتا. یعنی جو اس کے ممید اور حمایتی تھے ان کے اپنے مائیے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑے عجیب و غریب مضحکہ خیز صورت اس سے سامنے آتی ہے. تو وہ ایک مصرع ہے دوسرا جو آدھا مصرع ہے وہ محض اس کے لیے ایک تو قافیے کی جوڑ لاتا ہے دوسرا یہ کہ اس میں کسی تہذیبی ٹچ اس میں موجود ہوتا ہے ہماری ثقافتی ایلیمنٹس اس میں ہوتے ہیں. تو وہ ایک یعنی میں نے خود بھی لکھے پھر اسی ترنگ میں مائیے اور بہت سارے لوگوں نے لکھے تو میں نے باقاعدہ دفاع کرنے کی کوشش کی اس صنف کا. میں کہتا ہوں کہ ربائی جب عربی سے آتی ہے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں یا فارسی میں اس کا چلن عام ہوا تو وہ جب یہاں آئی تو اپنی ہیئت کے ساتھ آئی. اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں 4 مصرے تھے یہاں 5 کر دیں آپ. تو جب آپ نے پنجابی فوک سے یہ لیا تو اس کی ہیئت تو ساتھ لیں نا. جیسے کافی کی لی یا سی عرفی کی لی ایسے آپ مائیے کی بھی ہیئت لیں اور وہ جن اوزان میں یا جس طرح سے وہ لکھ پھر یہ کہ اس کے موضوعات میں ورائٹی ہے اس میں تو رنگ رنگی ہے دنیا بھری ہوئی ہے دانش ہے لوک ادب. اس کو کہا گیا کہ اس میں یعنی واسوخت کا رنگ ہے. اچھا اور پھر اس میں ریختی کا رنگ ہے. مجھے اس پر بھی اعتراض تھا. میں نے کہا ایسا نہیں ہے اس کا دامن تو اتنا کشادہ ہے جتنا شاید ہماری غزل کا دامن بھی نہ ہو. تو میں نے اس کا دفاع کیا. آپ حال ہی کے مسدس پہ آپ نے فرمایا کہ کام کر رہے ہیں تو حال ہی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایجنڈا لے کر شاعری کی. اسی کو ہم تھوڑا سا اور دیکھیں تو یہ جو ترقی پسندی کا دور آیا تو اس میں بھی یہ تھا کہ ادب برائے زندگی ہونا چاہیے ادب برائے ادب نہیں ہونا چاہیے. تو ایک مستقل ایک بحث اس میں رہی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شاعری یا ہماری کوئی بھی تخلیق یا کوئی مضمون ہمارا یہ کسی مقصدیت کے تحت نہیں ہونا چاہیے یا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ بحثیں تو ادب کی شروع سے چل رہی ہیں. جب جہاں ادب نے وہ اظہار کیا وہاں اس طرح کے مباحثے عام ہوئے. اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کوئی کام بھی بغیر مقصد کے یا مقصدیت کے نہیں ہوتا لیکن شعر و ادب اگر لطیف نہ رہے اور مقصدیت اس پر ایک بوجھ بن جائے
تو وہ یقیناً ہمارے کس کام کا نہیں ہے، وہ ہمارے جذب و احساس کی دنیا میں ہلچل پیدا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب جہاں تک علی کا تعلق ہے، آپ دیکھیں حیرت انگیز ہے، میں کام کر رہا ہوں ان کے حوالے سے، حالی درد مند آدمی تھا، اخلاص کیش آدمی تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ وہ بہت سادہ آدمی تھا، اس کو وہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے اس نے یہ بات کی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ مبالغے کو اور اس کو تو پہلے پسند نہیں کرتا تھا۔ اچھا، غالب کا وہ شاگرد رہا، لیکن کہتا ہے کہ غالب سے مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، شیفتہ سے میں نے زیادہ وہ حاصل کیا ہے، کیونکہ شیفتہ بھی مبالغے کو پسند نہیں کرتے، اس کی صحبت نے مجھے زیادہ فائدہ دیا چونکہ ان کے بچوں کے تعلیق تھے۔ اچھا، جب وہ لاہور آئے، یہاں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر وہ انہوں نے ملازموں میں بھی حصہ لیا، یا یہاں کچھ عرصہ وہ 2-3 سال رہے، یہاں ان کا کام تھا جو انگریزی میں نصابی کتب تھیں ان کی جو تراجم ہوتے تھے اس کی نظر ثانی کا، یعنی عمومی نوعیت کی چھوٹی چھوٹی مقناطیس کیا ہے، یا عام بجلی کیسے، وہ بجلی کے بارے میں۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد یک لخت ان کی کایا کلپ ہوئی، اور وہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ، یہ خود ان کا میں جملہ کوٹ کر رہا ہوں، کہ رفتہ رفتہ مشرقی ادبیات سے مجھے نفرت ہونے لگی، اور میں اس سارے ذخیرے کو سوختنی خیال کرنے لگا۔ یعنی اب مشرقی ادبیات میں صرف اردو کی شاعری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مولانا روم اس میں کھڑا ہے، اس میں حافظ کھڑا ہے، سعدی کھڑا ہے جو 6 صدیوں سے سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اور عربی کے ہمارے کتنے بڑے بڑے شعراء ہیں، جاہلی پیریڈ ہی وہ سنبھلتا نہیں ہے۔ اس سارے سرمایے کو یہ کہہ دینا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو باتیں وہ کرتے رہے، یوسف حسین خان نے بڑے پتے کی بات کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہماری غزل کی صلابت اور ثابت قدمی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اس نے حالی جیسے دردمند آدمی کا مشورہ نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور وہ غزلیں جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ حالات کے مطابق ہیں، تقاضے کے مطابق۔ اچھا، اب غزل کا اپنا ایک مزاج ہے، اس مزاج سے باہر وہ نہیں نکلتی، وہ بات سماج کی کر رہی ہے، معاشرے کی تلخیوں کو وہ اپنے دامن میں بسا رہی ہے، لیکن وہ اپنے پیمانوں سے ناپے گی، ایسے اس کا راست اظہار نہیں ہوگا۔ تو یہ چاہتے تھے کہ راست اظہار ہو، کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہ رہی ہے گنگا، اس طرح کی شاعری چاہتے تھے، ایسی ممکن نہیں تھی۔ پھر یہ کہ وہ نیچرل شاعری کہتے ہیں، نیچرل شاعری نہیں ہے، ہماری اردو کی شاعری نیچرل نہیں ہے، تو کیا انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ نیچرل ہے؟ یعنی امید بہار پر نظم لکھنا یا پہاڑ پر نظم لکھنا، کیا اس وقت مسلمانوں پر جو ادبار تھا، جس نکبت سے وہ گزر رہے تھے، غلامی کی جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، اور جس طرح سے نشانہ ستم بن رہے تھے، کیا یہ نیچرل نہیں تھا کہ اپنے اس جذب و احساس کی وہ بات کرے، اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو یا اپنے اوپر ہونے والی بربریت کو اپنے شعر و ادب میں ڈالے؟ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جب بھی انگریزوں کا ذکر آتا ہے تو وہ مروب ہو جاتے ہیں، یہ پورا دبستان مروب ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی مخالفت ہوئی۔ عالی بحیثیت انسان بہت خوبیوں کے مالک تھے، اور شعر و ادب میں بھی ان کا بہت یعنی مقام ہے، انہوں نے بہت ساری مباحث پہلی دفعہ چھیڑے ہیں، اور یقیناً اس سے ادبیات کو فائدہ ہوا ہے، لیکن اس سے ایک شکوک و شبہات کی جو فضا ہے وہ بھی ہم مسلسل سفر میں ہیں۔ ہم اب تک، یعنی آپ دیکھیں نا کہ سر سید اور علی اور اس کے ہمنواؤں کے زور کو کم کرنے کے لیے اکبر جیسا توانا آدمی اور اقبال جیسا توانا آدمی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ، انہوں نے پورا زور لگایا، لیکن وہ سر سید کا وہ جو رنگ تھا وہ دب نہیں سکا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ہمارے ادبیات پر بہت اثر پڑا۔ اب ہم یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہاں پیغمبر اس سطح پر آ گیا نا جیسے کوئی مصلح ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حیثیت سے تو سارے مشرک بھی وہ اعتماد اس پر رکھتے ہیں، اتفاق۔ وہ جو روحانی بلندی اور عظمت کا وہ سفر تھا وہ وہاں سے رک گیا۔ اچھا، اس کا حالی کا ایک غزل کا شعر کہ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ یہ علی کا
یعنی قدیم شاعری سے کلام ہے. جی ہاں، تو اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں اس کی کہ ترقی پسند تحریک، ہم تھوڑا سا مختصر بات کریں گے. ترقی پسند تحریک جو ہے، اب اس میں فیض کو بھی ہم لے لیتے ہیں، تو ان لوگوں کا جو موقف تھا وہ بھی اصولی طور پر تو یہی تھا نا کہ کوئی مقصد اور کوئی ایجنڈا لے کر شاعری کرنی چاہیے. ان لوگوں نے کی بھی کسی حد تک. تو یہاں آپ کیا کہتے ہیں، حالی کو ہم ایک طرف رکھ. سر میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا کہ ادبیات بغیر مقصد کے خلق نہیں ہوتا، لیکن مقصد اگر اس طرح اس پر غالب آ جائے. آپ دیکھیں نا، اقبال اور ظفر علی خان دونوں ایک عصر کے شاعر ہیں. دونوں کے جذبات میں یا دونوں کے اعتقادات میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. دونوں درد مند ہیں، دونوں ملت اسلامیہ کا درد رکھتے ہیں. اور ظفر علی خان کے بارے میں تو نون میم راشد نے یہ بھی کہا کہ اس کے سامنے لفظ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. اس کے باوجود آج ظفر علی خان بطور شاعر صرف اپنی نعت کی وجہ سے زندہ ہے. ان کا وہ جوش و جذبے والا کلام کا اس میں غلبہ تھا مقصدیت کا. تو مقصدیت جب غالب، ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کیوں نہیں ناول کی صف میں رکھے گئے، یا ان کو اس طرح سے کیوں نہیں؟ وہ کتنا خوبصورت زبان لکھنے والا آدمی ہے. اگر وہ مقصدیت غالب نہ ہوتی تو آج یقیناً وہ کسی اور بڑے درجے پر فائز ہوتے. چلیے آپ کی غزل سنتے ہیں اب اس موقع پر. یہ ایک غزل کے شعر میں پیش کرتا ہوں. خاک خاموش کو کبھی ولولۂ نمو بھی دے، خاک خاموش کو کبھی ولولۂ نمو بھی دے، اور باغ خزاں گزیدہ کو لذت رنگ و بو بھی دے. باغ خزاں گزیدہ کو لذت رنگ و بو بھی دے، اور تشنگی وجود گل وقف سراب تابک ہے. تشنگی وجود گل وقف سراب تابک ہے. اے میرے بحر آفریں جام بھی دے سبو بھی دے. اے میرے بحر آفریں جام بھی دے سبو بھی دے. اور شام فراق کو کہیں غیرت صبح وصل کر. شام فراق کو کہیں غیرت صبح وصل کر. کنجے اسیر عشق کو شوکت کاخو بھی دے. کنجے اسیر عشق کو شوکت کاخو بھی دے. اور گرچہ ہے وجہ سوز و ساز خلوت بے صدا یہاں. گرچہ ہے وجہ سوز و ساز خلوت بے صدا یہاں. ہاں مگر اے زمانہ گیر جلوت ہاؤ ہو بھی دے. ہاں مگر اے زمانہ گیر جلوت ہاؤ ہو بھی دے. اور لوح زوال پر کوئی نقش بقا بھی ثبت ہو. لوح زوال پر کہیں نقش بقا بھی ثبت ہو. موت سے ہم کنار کر جینے کی آرزو بھی دے. موت سے ہم کنار کر جینے کی آرزو بھی دے. اور عرصہ وہم میں کہیں حرف یقین چمک اٹھے. عرصہ وہم میں کہیں حرف یقین چمک اٹھے. میرے کسی سوال کا کوئی جواب تو بھی دے. عرصہ وہم میں کہیں حرف یقین چمک اٹھے. میرے کسی سوال کا کوئی جواب تو بھی دے. خاک خاموش کو کبھی ولولۂ نمو بھی دے. باغ خزاں گزیدہ کو لذت رنگ و بو بھی دے. ڈاکٹر صاحب، بڑی علمی گفتگو رہی. بہت سے معاملات پہ آپ کا جو خیال ہے وہ جاننے کا موقع ملا. تو اب ہم اینڈ کی طرف چل رہے ہیں. تو کوئی اردو کی غزل اور سنائیں گے آپ؟ جی، ایک غزل دیکھیے. کون ہے واقف کتاب دل؟ کون ہے واقف کتاب دل؟ کس پہ واہ ہو رہا ہے باب دل؟ کون ہے واقف کتاب دل؟ کس پہ واہ ہو رہا ہے باب دل؟ اور گھٹ رہی ہے فراق کی لذت. گھٹ رہی ہے فراق کی لذت. بڑھ رہا ہے کچھ اضطراب دل. بڑھ رہا ہے کچھ اضطراب دل. اور جانے کب تک رہے گا بے تعبیر. جانے کب تک رہے گا بے تعبیر. آنکھ میں تیرتا ہے خواب دل.
جانے کب تک رہے گا بے تعبیر، آنکھ میں تیرتا ہے خواب دل. اور شعر دیکھیے کہ حیرتی ہے جہان عقل و نگاہ، حیرتی ہے جہان عقل و نگاہ، مرحبا حسن انتخاب دل. حیرتی ہے جہان عقل و نگاہ، مرحبا حسن انتخاب دل. اور اے کہ تو باعث دل آزاری، اے کہ تو باعث دل آزاری، اے کہ تو چارہ عذاب دل. اے کہ تو باعث دل آزاری، اے کہ تو چارہ عذاب دل. اور چشم عالم سراشک افشاں ہے، چشم عالم سراشک افشاں ہے، کھل رہی ہے کہیں کتاب دل. چشم عالم سراشک افشاں ہے، کھل رہی ہے کہیں کتاب دل. اور ہے وہی واقف رموز جنوں، ہے وہی واقف رموز جنوں، جس کو معلوم ہے نصاب دل. ہے وہی واقف رموز جنوں، جس کو معلوم ہے نصاب دل. کون ہے واقف کتاب دل، کس پہ واہ ہو رہا ہے باب دل. دل کی باتیں بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، تو اب اسی دل کے سلسلے میں جو خوبصورت اشعار آپ نے سنائے، تو اسی پر اپنی اس محفل کا میرا خیال ہے نشست کا اختتام کریں. بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے، سوچنے کا جو آپ کا انداز ہے وہ بڑا، اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، تو ناظرین نے بھی یقیناً بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. ہم وافی نیٹ ورک کی جانب سے جناب آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ایک فاضل شخصیت سے آپ نے یوں کہیے کہ خود اپنے آپ کو ہمارا مہمان بنا کے ہمیں روشناس کرایا، اور بے حد شکریہ آپ کا، بہت نوازش. آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے وافی نیٹ سے متعارف کرایا اور مجھ سے بہت ساری باتیں کرنے کا موقع عطا کیا. یہ آپ کی عنایت بھی ہے اور شفقت بھی. یقیناً آپ اس سلسلے میں بہت معیاری کام کر رہے ہیں جو ہر لحاظ سے قابل تحسین ہے. مکالمے کی فضا خلق ہو رہی ہے، اور یقیناً ہمارے نئے ساتھیوں کو، ادب کے نئے طالب علموں کو اور عام پڑھنے لکھنے والوں کو اس سے کچھ نہ کچھ یقیناً روشنی ملے گی. یقیناً. بہت نوازش جناب، بہت عنایت. ناظرین، اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ہی کسی اور محترم مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر اچھے لگتے ہیں تو اپنے پیج پر شیئر بھی ضرور فرمائیے. والسلام فی امان اللہ.